السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ 81۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لفٹ کا دروازہ ٹن کی آواز سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ گرے پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور چہرہ بالکل اسپاٹ، جبکہ اس کی گہری آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ آفس میں اس وقت مراد اور عروضہ موجود تھے، جو ایک میز پر بکھرے چند نقشوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارے چھوٹے، تم یہاں، خیریت تو ہے؟ مراد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، اور ولی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کے منہ پر چپکا گیا۔ اس کا رخ رئیس کی کرسی کی طرف تھا، جس پر وہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ مراد نے منہ سے وہ کاغذ اتارا اور جیسے ہی اس پر نظریں دوڑائیں، اس کا ابھرنے والا قہقہا بھی ساختہ تھا۔ وہ ٹرمینیشن لیٹر تھا۔ صبح صبح وہ منار گیا تھا، مگر گارڈز نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور اس کے ہاتھ میں ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا۔ مکڑی نے تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا؟ مراد سے ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ولی کا منہ دیکھتا، پھر اس کاغذ کو، اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بھی ساختہ ہوتا، جبکہ عروضہ الجھی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، واش روم کا دروازہ کھلا اور رئیس باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے قطرے تھے۔ اس نے ولی کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ خیریت بی بی برو، تم منار نہیں گئے؟ ہاں، ولی کو اس کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت تھی، صرف وہ بیٹھ سکتا تھا۔ تمہارے اس لمبے چوڑے بھانجے عرف بیبی برو کو اس زہریلی مکڑی نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ لو، دیکھ لو۔ مراد نے ٹرمینیشن لیٹر رئیس کو پکڑایا، جو اس نے ایک نظر دیکھا اور پھر میز پر رکھ دیا۔ جیسے تم اس دن اس کی طرفداری کر رہے تھے نا، مجھے لگا تھا وہ جہنم میں بھی تم اپنا گارڈ رکھے گی۔ رئیس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، جبکہ ولی کھڑے لب بھینچے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خشمگین نگاہیں انہیں گھور رہی تھیں، جبکہ ولی کھڑے ہوئے لب بھینچے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خشمگین نگاہیں انہیں گھور رہی تھیں۔ آپ کو کیوں لگا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ اس نے قدرے الجھن سے پوچھا۔ حرکتیں ہی ایسی ہیں، رئیس نے جواب دیا۔ ولی کی نظریں اس پر جمی تھیں، بال ہلکے گیلے تھے۔ وہ ورک آؤٹ کے بعد فریش ہو کر نکلا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک جانب رکھے اس آدھے ادھورے تاج نے منہ بسوڑا۔ کیا وہ منحوس اپنی حرکتیں بھول گیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ اس بار اس نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ آخر وہ ٹرمینیٹ کیوں ہوا تھا؟ مراد نے ہنستے ہوئے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں رئیس اورنگزیب کا بھانجا ہوں۔ ولی کے الفاظ پر پانی پیتے مراد کو اچھو لگا اور پانی کا فوارہ اس کے منہ سے پھوٹ پڑا۔ بیڑا غرق! رئیس نے گہرے سانس لیتے میز پر بکھرے ان چند نقشوں اور پرنٹس کو دیکھا۔ تم سب نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے؟ عروضہ کی آواز ابھری۔ مراد کھانسنے لگا۔ پانی کے پھوار نے اس کے سامنے رکھے نقشوں کو بھی تر کر دیا تھا۔ رئیس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور عروضہ کی طرف دیکھا، جو اب بھی ولی کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ کچھ تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ جیسے منار میں فٹ ہو گیا تھا، وہ جیسے فجر کے لیے کام کرتا تھا۔ کچھ تھا جو عروضہ کو کھٹکتا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے فجر، جس نے تمہیں جہنم میں بگاڑ رکھنے کا سوچا ہوگا، اسے پتہ چل گیا کہ تم میرے بھانجے ہو؟ رئیس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور ہنسی کا ایک عجیب سا کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ۔ اس کی آواز میں حیرت اور ہنسی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے۔ وہ سر جھکائے ہوئے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھانجے کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ ولی نے اپنی آنکھیں تنگ کی۔
اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر اندر ہی اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا جب کہ نظریں رئیس پر جمی تھیں۔ وہ اس کے احساسات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بتانے آیا تھا کہ فجر کو پتہ چل چکا ہے ان کا آپ سے رشتہ کیا ہے، مگر اس نے آدھا سچ بتایا تھا۔ پورا سچ وہ فجر کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں پھنسے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے جو عام بے وقوف لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ عروضہ نے پھر سے کہا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا جبکہ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ منار تو اسے ہر صورت واپس جانا تھا۔ اب تو فجر کو ساری سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ ہمارے ذاتی مسائل اپنی جگہ، لیکن وہ تمہیں ڈائریکٹ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی۔ رئیس اس بار اس کی جانب متوجہ تھا۔ درست فرمایا بگ بی، مجھے پہلے وارننگ مل چکی ہے۔ نان پروفیشنل حرکتوں کی وجہ سے، ولی نے کس قدر بچارگی سے کہا تو مراد نے رخ موڑ کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ ولی رئیس کو بگ بی کہتا تھا۔ اسے ماموں کہنا عجیب لگتا تھا جبکہ نام نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کا دبدبہ ہی ایسا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا یہ تمہارے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ پہلے تم 3 بار ریجیکٹ ہوئے اور اب ٹرمینیٹ ہو کر آ گئے ہو۔ عروضہ نے استحضائیہ کہا جبکہ رئیس ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ہنسی اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ ولی کا منار میں ہونا بہت ضروری تھا۔ اسے واپس کیسے بھیجا جائے؟ تمہارا کانٹیکٹ لیٹر کہاں ہے؟ اس بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ولی نے اپنی فون سے کانٹیکٹس آف فارم میں ڈھونڈا اور اسے کھول کر رئیس کو تھمایا۔ وہ اب غور سے اس کے کانٹریکٹ کو پڑھ رہا تھا۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ تمہیں ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے۔ رئیس نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ پتہ ہے، اس نے کہا، سوائے اس کے اگر تم پر کوئی قانونی کارروائی ہو تو تمہیں ڈائریکٹ ٹرمینیٹ کیا جا سکتا تھا، ورنہ 1 مہینے کا نوٹس کمپنی تمہیں دے گی۔ اس نے ولی کا موبائل میز پر رکھ دیا۔ واپس جاؤ، تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ ولی نے گہری سانس لی۔ ہاں، واپس تو اسے بھی جانا تھا۔ وہ رئیس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عروضہ کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ کیا اسکین کر رہی ہو روبوٹ؟ ولی کے اچانک سوال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر تمہارے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ رہنے دو، نہیں جان پاؤ گی۔ وہ اس کے قریب رکتے ہوئے ہولے سے مسکرایا اور پھر گزر گیا۔ لفٹ کے قریب رک کر اس نے مڑ کر تینوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے وہ جہنم کا ٹکٹ کٹوا چکا ہو۔ میرے لیے دعا کرنا ساتھیو، اس نے کس قدر بے چارگی سے کہا۔ خدا تمہارے درجات بلند کرے۔ مراد نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ عروضہ کی جانچتی نگاہیں اسے دیکھتی رہیں جبکہ رئیس کا اعتماد اس سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ان تینوں کو چھوڑ کر وہیں لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اسے منار واپس جانا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے رکھی جہاں ایڈنبرا کی روشن صبح نیل اور نیسا کے چہروں کو منور کر رہی تھی۔ لعنت ہو تم پر ولیم جوزف، نیل کی آواز اسپیکر سے پھٹی، اتنی بلند کہ ولی کو لگا کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود ہے۔ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ہم نے وہ پاکستانی لباس پہن کر ایک ایک روایتی پوز بنوا کر فوٹو شوٹ کروایا، اور تم کیا منہ لے کر آئے ہو؟ ٹرمینیٹ ہو کر؟ سیریسلی؟ نیل کے چہرے کے زاویے غصے اور مایوسی سے بکھر چکے تھے۔ اس کے سنہرے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ آنکھوں میں شکایتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 3 بار ریجیکٹ ہوئے ہو، چلو وہ تو برداشت کیا، لیکن سیدھا ٹرمینیٹ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے جوزف کی ناک کٹوائی ہے؟ اس کی دھواں دار تقریر جاری تھی جبکہ ولی خاموشی سے اس کی جھاڑ سنتا رہا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ نیسا جو اب تک ہلکے سے
निशा जो अब तक हल्के से मुस्कुरा रही थी, अब इसकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। इसकी आंखों में वली के लिए तशवीश की लहरें उभरने लगी। निशा ने ही इसे मैसेज करके हाल अहवाल पूछा था, जिस पर वली ने बताया कि वो टर्मिनेट हो चुका है। और फिर क्या, 5 मिनट के अंदर अंदर एडिनब्रा से फ़ोन आ चुका था। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ में थकावट और बेबसी नुमाया थी। मगर ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसका भरोसा टूटा है, बहुत बुरी तरह टूटा है। वो अब मुझ पर, मेरे किसी लफ्ज़ पर यकीन नहीं करेगी। वो वाकई परेशान था। इस परेशानी में इसके चेहरे पर मौजूद निशान मज़ीद गहरा और नुमाया लग रहा था, जैसे इसके अंदर की टूट फूट का अक्स हो। निशा इसे टिकटिकी बांधे देखती रही। इसकी आंखों में उलझन थी, भाई के लिए गहरी हमदर्दी और शायद कुछ समझने की कोशिश। इसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कुराहट तो कब की तहलील हो चुकी थी। फिर इसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी, विलियम। इसने बिल्कुल वैसे ही पुकारा था जैसे वो हमेशा पुकारती थी। इस आवाज़ में एक मान था, एक अपनाइयत थी जो वली के अंदर तक उतर गई। इसने सर उठाकर निशा को देखा, जो स्क्रीन के दूसरी तरफ से इसे ज़िंदगी का एक अहम सबक सिखाने वाली थी। ये बात समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम li- तुम लोगों की शादी जिन भी हालात में हुई हो, चाहे वो तुम्हें सख्त नापसंद करती हो, दिल से कबूल ना कर पाई हो, मगर एक बीवी होने के नाते, लाशऊरी तौर पर ही सही, इसके दिल के किसी न किसी कोने में तुमसे कुछ उम्मीदें, कुछ तवक्कात ज़रूर वाबस्ता हैं। ये फितरी है। निशा अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। अपनी ज़िंदगी में हुए इस हादसे के बाद जिसने इससे इसकी बेफिक्री छीन ली थी, वो बहुत बड़ी, बहुत पुख्ता हो गई थी। इसे जैकब कभी पसंद नहीं था, मगर जब शादी हुई तो एक आम लड़की की तरह जैकब से कुछ तवक्कात बांध ली थी, जिनका जैकब ने बड़े बेरहमाना तरीके से खून किया था। वो जानती थी उम्मीदों का टूटना, भरोसे का बिखरना कैसा होता है। तुम चाहते हो कि वो तुम पर भरोसा करे? निशा ने एक लम्हे तौक़ुफ़ किया। तो उसके साथ वो रहो जो तुम असल में हो। बाकी दुनिया के सामने चाहे तुम एक सख्त दिल, सख्त जान, नाकाबिले शिकस्त इंसान बने फिरो, मगर हकीकत तो यही है ना कि तुम अंदर से एक निहायत साफ दिल और हंसमुख इंसान हो। वो विलियम कहाँ गया, जिसने अपनी बेसाख्ता बातों और अहमकाना हरकतों से हमेशा हमें हंसाया था? तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है विलियम। उसमें कोई मैल नहीं, कोई कदोरत नहीं है। उसने गहरी सांस ली। तुम्हें फजर के सामने कोई सिग्मा मेल बनने की, कोई मसनूई खौल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने बिल्कुल वैसे रहो जैसे तुम हो, शीशे की तरह साफ, शफाफ। जब वो अपना असली खूबसूरत अक्स तुम्हारे अंदर देख लेगी ना, तो वो खुद ब खुद तुम पर भरोसा करने लगेगी। वली इसकी बातें इंतहाई गौर से सुनता रहा। ये बातें कहीं न कहीं इसके अपने जहन के नेहा खानों में भी मौजूद थीं, मगर वो अब तक फजर के साथ इसीलिए मुकम्मल तौर पर बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाया था क्योंकि वो इसकी बॉस थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। अब वो जान चुकी थी कि इनका असल रिश्ता क्या था। एक ऐसा रिश्ता जो बॉस और मुलाजिम के रस्मी ताल्लुक से कहीं ज़्यादा गहरा और पेचीदा था। जब तुम इससे पहली बार मिले थे, तब तुम कैसे थे? याद करो ज़रा। और वली की आंखों के सामने चंद मंजर किसी फिल्म की तरह तेज़ी से घूम गए। तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम अगर फजर ना होता तो क्या होता? फजर ने हैरत से इसे देखा। ब्रेथ टेकिंग। इसे अपने वो मुंहफट बेधड़क कमेंट्स याद आए जो चेहरे इसी अपने वो मुंहफट बेधड़क कमेंट्स याद आए तो चेहरे की वो मस्नूई सख्ती जो इसने खुद पर तारी कर रखी थी आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ने लगी। एक निहायत हल्की सी, तकरीबन नाकाबिले दीद मुस्कुराहट इसके लबों पर उभरी। वो वाकई ऐसा था, बेतकल्लुफ़, मुंहफट मगर साफ को। निशा की आवाज़ ने इसे फिर चौंका दिया। तुम्हें उसे वो माहौल देना है जहाँ इसकी वो मजबूत मैस्कुलाइन एनर्जी जो उसने ज़माने से लड़ने के लिए खुद पर तारी कर रखी है,
تمہارے سامنے وہ خود بخود دم توڑ دے، وہ اس کی اصل فیمینائن انرجی ابھر کر سامنے آئے۔ وہ تم سے لڑے، بحث کرے، روٹھے، گلے شکوے کرے، جو دل میں ہے فوراً کہہ دے، بنا کسی جھجک کے۔ اور یاد رکھنا، ایسی لڑکیاں جن کی پہچان، جن کی شخصیت زخموں سے بنی ہو، جنہیں حالات نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہو، ان کی وہ چھپی ہوئی فیمینائن انرجی اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کے لیے صبر چاہیے، محبت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر خلوص چاہیے۔ وہ واقعی اس کی بہن تھی، اور ایک عورت ہونے کے ناطے ایک دوسری عورت کی نفسیات کو، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں اپنے بھائی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھروسہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، دھوکہ ملنا، مسترد کیا جانا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خود ایک صاف دل، حساس لڑکی تھی، جس نے زندگی کی تلخیوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ یاد رکھنا ولیم، عورت تب تک کسی مرد پر مکمل بھروسہ نہیں کرتی جب تک اسے اس مرد کی ذات میں اس کے کردار میں اسے اپنا ہی کوئی نہ کوئی مثبت عکس نظر آنا شروع نہ ہو جائے۔ تمہیں اس کے لیے ایک شفاف آئینے جیسا بننا ہوگا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات، تمہاری رازدار۔ ہر ایک رشتے سے زیادہ وہ تمہیں تمہاری توجہ، تمہاری محبت کو ڈیزرو کرتی ہے۔ اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے لیے، صرف اس کے لیے، ایک پوری جنگ لڑ کر، ایک دنیا فتح کر کے آئے ہو۔ اسے بولنے دو، اس کی باتوں کو، اس کی خاموشی کو بھی سنو، ٹھیک ہے؟ ایک لمحے کو ولی کو لگا ہی نہیں کہ وہ اس سے چھوٹی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی سمجھداری، وہ اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ نیسا کو واقعی وقت نے بہت جلد بہت بڑا کر دیا تھا۔ سن لیا؟ یا اب بھی کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے؟ نیل کی آواز جو اب تک پس منظر میں دب گئی تھی، قدرے نرم مگر اب بھی ہلکی سے خفگی لیے ہوئے ابھری۔ اب وہ اگر تمہیں 2-4 گالیاں بھی دے دے تو چپ چاپ سن لینا، تمہاری ہی غلطی ہے۔ ولی کے لبوں پر اب ایک حقیقی گہری مسکراہٹ تھی۔ ہاں، سن لیا اور سمجھ بھی گیا۔ وہ دونوں کو خدا حافظ کہتا، ان کی نیک تمنائیں وصول کرتے فون بند کر گیا۔ اس کے ارد گرد ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اپنا آپ، اپنی روح، سب کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ نیسا کے الفاظ اس کے اندر تک سرایت کر گئے تھے۔ چلو ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب، ایک اچھا نہیں، ایک بہترین شوہر بننے کا وقت آج ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ارادوں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور آنکھوں میں ایک نئی چمک۔ فجر کو جیتنے کی جنگ کا اگلا اور شاید سب سے مشکل مرحلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ وہ اپنی بڑی شیشم کی میز پر جھکی۔ وہ اپنی بڑی سی شیشم کی میز پر جھکی، ہیزل آنکھوں پر اینک ٹکائے پوری توجہ سے اسکیچ بک میں اپنا پراسرار لباس کے خاکے میں رنگ بھر رہی تھی۔ لباس کا ڈیزائن ایک پیچیدہ تھا، نازک کام جو اس کی اپنی شخصیت کی طرح تہہ دار تھا۔ کمرے میں ہلکی سی جاز موسیقی گونج رہی تھی اور کھڑکی سے چھن کر آتی دوپہر کی نرم دھوپ اس کے بالوں کو مزید چمکا رہی تھی۔ یکایک میز پر رکھا فون اپنی مخصوص گھنٹی کے ساتھ بج اٹھا۔ فجر نے جھنجھلا کر برش نیچے رکھا۔ اس کی یکسوئی میں خلل پڑا تھا۔ اس نے آہستگی سے ریسیور اٹھایا۔ جی؟ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ مگر ہلکی سی بیزاری تھی۔ میڈم، ریسیپشن سے بات کر رہی ہوں، ولی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز میں ہمیشہ کی طرح شائستگی تھی۔ فجر کی خوبصورت بوئیں جو ابھی تک ڈیزائن کی باریکیوں میں الجھی ہوئی تھیں، یہ سن کر بری طرح سکڑ گئیں۔ ولی نہیں، ولی سر بولیں، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں تصحیح کی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اب وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کیا ٹرمینیشن لیٹر کافی نہیں تھا؟ سوری میڈم، دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔
फजर ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं वो? इसने पूछा। लहजे में बर्फ जैसी ठंडक बरकरार रखने की कोशिश की गई। वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो यहीं रिसेप्शनिस्ट पर बैठे रहेंगे, चाहे सारा दिन लग जाए। फजर की नाक गुस्से से फूली। ये ठिठोई। इसने एक और गहरी सांस ली। अवामी तमाशा वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। इसने रिसीवर किसी कदर सख्ती से क्रेडल पर रखा और फिर से खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार किया। इसने फ़ौरन अपनी ऐनक उतार कर डेस्क पर रखी और बालों को ठीक किया। वो कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहती थी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। फजर ने जानबूझकर चेहरा नहीं उठाया। वो इसी तरह स्केचबुक पर झुकी रही, जैसे दुनिया और माफिया से बेखबर हो, मगर इसके कान पूरी तरह से मुस्तैद थे। इसने इसकी कदमों की मायूस आहट सुनी। कदमों की आवाज़ करीब आकर इसकी मेज़ के सामने रुक गई। फिर एक कागज़ की सरकने की आवाज़ आई और इसने अपनी मेज़ पर रखा वो टर्मिनेशन लेटर देखा जिस पर इसके दस्तखत थे। आप मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकती। वली की आवाज़ पुरसुकून मगर गैर मुतज़लज़ल थी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के साथ पूरे 1 साल का है। इसने एक कुर्सी खींची और बगैर किसी इजाज़त के इंतहाई सुकून और इत्मीनान से इस पर बैठ गया, जैसे वो अपने ही घर के किसी कमरे में बैठा हो। इस बार फजर ने सर उठाया। इसकी भौहें गुस्से से मज़ीद सिकुड़ गईं और हैज़ल आंखों में नागवारी की तेज़ चमक उभरी। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा मिस्टर औरंगज़ेब। वो अब इसे घूर रही थी। इसकी आवाज़ में वही हाकिमाना सर्द मोहरी थी। वो ड्रामा करने और इसे बेनकाब करने में जीत तो गई थी, मगर वली के वो चंद जुमले किसी आसेब की तरह इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। छोड़ते भी कैसे? वो वली का असल थे, इसकी सच्चाई थे, और सच्चाई अक्सर नाकाबिले फरामोश होती है। वली ने इसकी बात सुनी और इसके लबों पर एक धीमी नाकाबिले फहम मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब क्या एक शौहर को अपनी बीवी के ऑफिस में बैठने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? वो किस कदर मासूमियत और भोलपन से बोला कि एक लम्हे को फजर की आंखों में शदीद हैरत उभरी। ये वो रात वाला जख्मी घायल वली नहीं लग रहा था। ये इस वक्त एक मजबूत पुरज़म इंसान लग रहा था जो कोई फैसला करके आया था, इसे जीतने का फैसला, हर कीमत पर। शौहर, इसकी आवाज़ तंज में डूबी हुई थी। तुम एक बहरूपिये, एक धोखेबाज आदमी हो और कुछ नहीं। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। इसकी आंखों से जैसे शौर्य निकल रहे थे। चाहे ड्रामा इसने किया हो, मगर धोखा तो इसे मिला था ना। इसकी बात सुनकर वो दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दिया। चलें, कुछ देर के लिए आप मुझे बहरूपिया शौहर ही कह लें। कम अज़ कम शौहर तो तस्लीम किया ना आपने। वो इसी पहले वाली मासूमियत और शरारत के मिले जुले तासुर से बोला तो फजर अंदर तक सुलग उठी। ये शख्स इसे पागल कर देगा। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो खुद पर बमुश्किल ज़ब्त करते हुए तंबीही लहजे में बोली। इसकी उंगलियां मेज़ की सतह पर सख्ती से जम गई थी। मेरे साथ पहले ही काफ़ी बुरा हो चुका है, इसने आहिस्तगी से कहा। इसकी मुस्कुराहट अब भी कायम थी, मगर इसमें एक अजीब सी गहराई थी। अब तो कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा होने का वक्त है। वो जिस ठिठाई और खुद एतमादी से मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, वो फजर को लम्हा बलम्हा हैरान और बेबस कर रहा था। एक पल को फजर इसमें अपने पुराने विलियम जोसेफ की झलक दिखाई दी, जिससे वो पहली बार मिली थी। खैर, मैं यहाँ आपको ये बताने आया था कि आप कानूनी तौर पर मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल का है और मैंने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसकी बिना पर आप मुझे फौरी तौर पर फारिग कर सकें। अगर आपको मुझे निकालना भी है तो कम से कम 1 महीने का तहरीरी नोटिस देना होगा। ये आपके अपने कंपनी के रूल्स कहते हैं। इसने मेज़ पर पड़ा कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी इसकी तरफ सरकाई। तो अगर आप मुझे निकालना ही चाहती हैं
تو بدقسمتی سے، شاید خوش قسمتی سے، آپ کو مجھے مزید 1 مہینہ برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے انتہائی نرم، شائستہ مگر اٹل لہجے میں ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ فجر نے اس کی بات سنی۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا مگر اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ میز پر پوری قوت سے ٹکاتی ہوئی وہ اس کی جانب خطرناک حد تک جھکی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دیکھو، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ولی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اسی کے انداز میں، اسی طرح میز پر دونوں ہاتھ جماتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ ایک لمحے کو دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔ فجر کی آنکھیں حیرت اور ایک نامعلوم احساس سے پھیل گئیں۔ یہ ایک اتنا غیر متوقع، اتنا ذاتی جملہ تھا کہ فجر کا خوبصورت چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل جائے گا، جبکہ ولی اسی خود اعتمادی اور ایک گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر وہی دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ فجر نے خود کو سنبھالا۔ وہ آج جارجٹ کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی۔ بال ایک ڈھیلی سی پونی ٹیل میں بندھے تھے اور کانوں میں ہیرے کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اس کے چہرے کی ہر حرکت پر چمک رہے تھے۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا کانٹریکٹ پہلے ہی تفصیل سے پڑھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ وہ قانونی طور پر درست کہہ رہا ہے۔ اسے بغیر نوٹس کے نہیں نکالا جا سکتا، یعنی کم از کم 1 مہینہ اسے اس شخص کو برداشت کرنا ہی تھا۔ 1 مہینہ! یہ خیال ہی اذیت ناک تھا۔ تو 1 مہینہ میڈم فجر؟ ولی نے خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں اب شرارت رقص کر رہی تھی۔ کیا ہم اس 1 مہینے کو یادگار بنا سکتے ہیں؟ پروفیشنلی آف کورس، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ فجر نے اسے گھورا۔ تم اپنی حد میں رہو، یہ میرا آفس ہے اور میں تمہاری باس ہوں۔ باس؟ یعنی میری نوکری سلامت ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے بولا۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ اس شخص کا یہ روپ اسے اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ ویسے، ولی نے بات جاری رکھی۔ اس کی نظریں فجر کے اسکیچ پر جم گئیں۔ یہ ڈیزائن بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح، پیچیدہ، نازک، تہہ دار اور بریتھ ٹیکنگ۔ کس کے لیے ہے؟ اس کی نظریں سیدھی فجر کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ فجر کو لگا جیسے اس کے گالوں پر پھر سے لالی پھیلی ہو۔ تتلیاں؟ نہیں، یہ تتلیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ محض غصہ تھا۔ ہاں، شدید غصہ۔ یہ تمہارے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا کام؟ اس نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ میرا کام تو آپ سے شروع ہو کر آپ پہ ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ اس نے پرسنل پر زور دیا۔ تم 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 ناقابل برداشت ہو۔ فجر کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ ہنس دیا۔ میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ کندھے اچکائے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اور آپ کو مجھے مزید 30 دن برداشت کرنا ہے۔ کون جانے، شاید اس مہینے کے آخر تک آپ کو میری یہ ناقابل برداشت خوبی ہی پسند آنے لگے۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ خیر، میں باہر ہوں، جب کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ 1 مہینہ اس بہروپیے، ناقابل برداشت اور اب انتہائی ڈھیٹ شوہر کے ساتھ۔ یہ 1 مہینہ قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ وہ پلان بنا سکتی تھی، ڈرامے کر سکتی تھی، بدلے بھی لے سکتی تھی، مگر یہ کیا تھا؟ وہ یوں آ کر اس پر حق کیسے جتا سکتا تھا؟ وہ اس کی باس تھی، لیکن وہ تو شوہر بن کر آ گیا تھا۔ اب اسے کیسے لڑا جائے؟
وہ گہری سانس لیتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دماغ بند ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور منار کی نچلی منزل پر واقع اسٹوڈیو میں گزشتہ رات لگنے والی آگ کے بعد مرمت کا کام تیزی سے جاری تھا۔ ولی آج ایک نئے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی اپنائیت اور خود اعتمادی تھی، جیسے یہ جگہ، یہ کمپنی، یہ لوگ، سب کچھ اس کے اپنے ہو۔ وہ ہر ٹیم، ہر گروپ کے پاس جا کر ان کی بات سن رہا تھا، مسائل حل کر رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور لہجے میں ایک ایسی اٹھارٹی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ واقعی اس جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پہلا نام ولی کا ہی ذہن میں آتا تھا۔ وہ کسی کے لیے سر، کسی کے لیے صاحب، کسی کے لیے محض ولی تو کسی کے لیے بھائی جیسا تھا۔ آج جب اس کی حقیقت فجر پر آشکار ہو چکی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد اپنے گھر لوٹا ہو۔ فجر جو کسی کام سے نیچے آئی تھی، اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑے ولی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا اور اس کا یہ روپ اس ولی سے اکثر مختلف تھا جو صبح سے زج کر کے گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے ہال میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بظاہر کام کرتے ورکرز پر تھیں، مگر وہ جانچ اسے ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ولی کی نظر اس پر پڑی۔ فجر نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ولی کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا سارا دھیان ولی کی طرف ہی تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آہٹ قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں وہی شوخی لوٹ آئی تھی۔ وہ فجر سے مناسب فاصلہ رکھ کر صوفے کے کنارے پر ٹک گیا۔ وہاں کام کرنے والے لوگ آ جا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ میڈم تھی اور ساتھ میں بیٹھا شخص اس کا پی اے۔ مجھے مس کر رہی ہیں؟ اس نے ذرا سا جھک کر فجر کی جانب سرگوشی کی۔ فجر نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے اتنی توجہ سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا شاید مس کر رہی ہوں گی۔ اور وہ معصومیت سے مسکرایا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے؟ فجر نے بھویں سکیڑی۔ کہتی ہیں تو کسی اور سے فری ہو جاتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچنے کی اداکاری کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آفس افیئرز کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ابرو اٹھا کر کندھے اچکائے، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ فری ہونے کے لیے وہی پہلا اور آخری آپشن ہے۔ فجر نے ایک گہری سانس بھری۔ تو تم یہاں افیئرز چلانا چاہتی ہو؟ فجر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا۔ خدا کا خوف کریں، میں ایک شادی شدہ شریف انسان ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اسے گھور کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بلا کو کیا جواب دے جو الٹا اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ اسٹوڈیو کا اتنا نقصان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ اسٹوڈیو کے تباہ شدہ حصے کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں دل و جان سے بتا دیتا کہ میں کون ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کون ہو، فجر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ تم ایک نمبر کے بہروپیے، ٹھیٹ اور دھوکے باز آدمی ہو، وہ غصے سے چھل بن کر کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ فجر دوبارہ زینوں کی جانب بڑھی اور اٹھ کر پیچھے لپکا۔ سنیں تو وہ رک گئی۔ کیا آپ اس دھوکے باز، ٹھیٹ اور بہروپیے آدمی کے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ تم سچ میں ناقابل برداشت ہو۔ اس آفر پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے بولی۔ ویسے سنا ہے ناقابل برداشت چیزیں ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جاؤ اپنا کام کرو، فجر نے جھنجھلا کر کہا۔ کام تو آپ ہیں میڈم، لیکن میں شام میں فری ہوں۔ ایک چائے؟ شٹ اپ، وہ تیزی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم،
वो इसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। रात की स्याही शहर को अपनी आगोश में ले चुकी थी। मनार हलचल अब सुकूत में बदल रही थी। फजर तेज तेज कदमों से बाहर निकली। इसका इरादा जल्द से जल्द घर पहुंचने का था, मगर जैसे ही इसकी नज़र पार्किंग एरिया में गाड़ी से टेक लगाए खड़े वजूद पर पड़ी, इसके कदम वहीं जम गए। वली इसका मुंतजिर था। एक नागवार एहसास ने इसे घेर लिया। इसने एक गहरी ज़ब्त-शुदा सांस ली और ना चाहते हुए भी इसकी जानिब कदम बढ़ाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फजर ने लहजे को हद्दुल इम्कान स्पॉट रखते हुए पूछा, मगर अंदर का तूफान अल्फाज में ढलने को बेचैन था। ड्यूटी कर रहा हूँ, इसने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं खुद चली जाऊँगी। फजर ने एक बार फिर अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की, आंखों में सर्द मोहरी लाने की नाकाम सही। ऐसा तो मुमकिन नहीं है मैडम, जाना तो आपको मेरे साथ ही होगा, इसने फजर के ही अंदाज में मगर ज़्यादा पुख्तगी से कहा। इसकी आवाज़ में एक ऐसी कतियत थी जिससे फरार मुश्किल था। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो कौन तुम? इस बार फजर के ज़ब्त का बंधन टूट गया। लहजे में दबा दबा गुस्सा वाज़े था, चेहरे के तासुरात बिखर चुके थे। वो एक कदम इसके करीब आया, इतना करीब कि फजर को इसकी सांसों की हिद्दत महसूस हुई। इसका अपना लहजा ठंडा बर्फ की मानिंद था। अगर आप भूल गई हैं तो याद दिला दूँ, मैं वही हूँ जिसकी आप बेवा बनी घूमती हैं। ये एक कारीवार था, अल्फाज नहीं बल्कि तेज धार खंजर थे जो सीधे फजर के दिल में व्यवस्थ हुए। इसने शिद्दत से आंखें मीच लीं, जैसे इस हमले की अजियत को अंदर ही अंदर जज़्ब करने की कोशिश कर रही हो। खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ी और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। आगे बैठें, ड्राइवर नहीं हूँ आपका। वली की आवाज़ में अब तलखी का अंसर नुमाया था। फजर ने पलटकर इसे खूंखार नज़रों से घूरा, मगर मज़ीद तमाशा करने के बजाय आगे का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बैठ गई। इसकी बातों से, इसकी मौजूदगी से बचने का वाहिद रास्ता यही था कि चुपचाप घर पहुंच जाए। वो दूसरी जानिब से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। फजर ने फ़ौरन अपना रुख खिड़की की जानिब फेर लिया, जैसे बाहर भागते हुए बेजान नज़ारे इसके अंदर के खलफशार से ज़्यादा दिलचस्प हों। गाड़ी मनार की हदूद से बाहर निकली और शहर के रोशन सड़कों पर रवां दवां हो गई। अंदर एक गहरी बोझल खामोशी छाई रही। फजर बाहर देखती रही। हर गुजरते मंजर के साथ इसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। वली ने भी कोई बात नहीं की। फिर अचानक गाड़ी एक मानूस सी कॉफ़ी शॉप के सामने आकर रुकी। फजर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फजर ने बेबसी से सिर से पुष्टि ली, ये शख्स आखिर चाहता क्या था? चंद मिनटों बाद जब वो वापस आया तो इसके हाथ में कोल्ड कॉफ़ी के 2 ग्लास थे। इसने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा कदरे मुश्किल से खोला और अंदर बैठते हुए एक गिलास फजर की जानिब बढ़ाया। फजर ने इसे नहीं थामा, बस खाली नज़रों से ग्लास को देखती रही। मुझे लगा मुंह से आग निकाल निकाल कर थक गई होगी, अब कुछ ठंडा हो जाए। इसके लहजे में शरारत थी, मगर आंखों में एक गहरी परछाई थी। कमबख्त, आग की खेल खेल रहा था। नहीं नहीं, जानता नहीं था कि वो इसे घूरेगी। कमबख्त, आग से खेल खेल रहा था, जानता नहीं था कि वो इसे घूरेगी। हेज़ल आंखें इसे जलाकर खाक करना चाहती थी। पकड़ लें अब, पहले भी तो मेरे हाथ की कॉफ़ी पीती रही हैं। इसकी आवाज़ में अब नरमी का शायबा था। इस बार फजर ने ग्लास थाम लिया, मगर होंठों से नहीं लगाया, बस इसे हाथ में लिए बैठी रही, जबकि वो सुकून से स्ट्रॉ लबों में दबाए कॉफ़ी पीने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफ़ी देर की खामोशी के बाद जब फजर का जबर जवाब देने लगा तो वो इसकी तरफ मुड़ी। क्या अब हम चल सकते हैं? इसकी आवाज़ में थकन और बेजारी थी। इसका दिमाग सुन हो रहा था। क्यों, एक्सीडेंट करवाना चाहती हैं? इसने अप्रोच खाकर कहा। कॉफ़ी तो सुकून से पीने दें। फजर सब किए बैठी रही। चंद लम्हों बाद वेटर बिल ले आया।
बिल्ली ने बिल देखा और फिर फजर की तरफ बढ़ा दिया। मेरी सैलरी अभी आई नहीं, महीने का आखिर चल रहा है तो। इसने मासूमाना अंदाज में फजर को देखते हुए कहा। फजर हैरत से इसे देख कर रह गई। इसने बिना कुछ कहे अपने बैग से कार्ड निकाला और वेटर को थमा दिया। वेटर के जाने के बाद इसने नाकाबिले यकीन लहजे में पूछा, तुम्हारे पास एक कॉफ़ी के पैसे भी नहीं हैं? एक कॉफ़ी आपकी तरफ उधार थी, भूल गई? इसने कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए जवाब दिया। फजर को बेख्तियार निकाह के बाद वाली वो रात याद आई, एक भूली बिसरी याद जिसे वली ने आज फिर ताज़ा कर दिया था। मैं हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रखता हूँ, वो अब सुकून से इसे देखते हुए कह रहा था। वैसे अभी आपकी तरफ मेरा हिसाब निकलता है, फिर कब चुका रही हैं उस फॉरेनर का उधार? बहुत जल्द, फजर ने दांत पीसते हुए कहा और रुख मोड़ लिया। बहुत शुक्रिया मैडम। "हम्म, गंदी नियत वाला फॉरेनर। इसने धीमन इसने धीमा, तकरीबन नाकाबिले समाअत तबसरा वली के कानों तक पहुंच गया। वो होंठ भींच कर मुस्कुरा दिया। वेटर कार्ड वापस लाया। वली ने कार्ड फजर को थमाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो नहीं जानती थी, मगर वो ये सब कुछ, ये नोक-झोंक, ये अज़ियतनाक गुर्बत सिर्फ़ इसके साथ चंद लम्हे मज़ीद गुज़ारने के लिए कर रहा था। इसके गुस्से, इसकी नफ़रत के पर्दे में छुपी किसी अनजानी कशिश को महसूस करने के लिए कर रहा था। रात की तारीकी में गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और दो उलझे हुए दिल अपनी अपनी कश्मकश में मुब्तला थे। ये अगले दिन सुबह का वक्त था, छुट्टी का दिन, और फजर सुबह की ताज़ा हवा में लॉन के निस्बतन सायादार एरिया में बैठी थी। खुशगवार हवा चल रही थी और वो अपने और फलक के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब मुलाजिम ने इसे आकर इत्तला दी। बीबी जी, इंस्पेक्टर सरमद साहब और उनकी टीम मिलने आए हैं। फजर ने गहरी सांस ली। उन्हें अंदर ले आओ। वो जानती थी वो यहाँ क्यों आए थे। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर सरमद दो जूनियर अफसरान के हमरा लॉन में दाखिल हुए। फजर अपनी जगह से उठी। मोहतरमा फजर, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। इंस्पेक्टर सरमद ने रस्मी लहजे में कहा। जी इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ़ रखें। फजर ने उन्हें बैठने का इशारा किए। कहिए, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर सरमद ने सर हिलाया। आग के खिलाफ खुद दिफाई कार्रवाई का केस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। फाइल क्लोज्ड। हम आज यहाँ रियासती सतह पर जारी तफ्तीश के सिलसिले में कुछ बात करने आए हैं। फजर ने गौर से इनकी तरफ देखा। हमलावर के बारे में कुछ पता चला? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर सरमद ने एक फ़ाइल खोली। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं, उंगलियों के निशानात किसी से मैच नहीं हुए। ऐसा लगता है कि वो सिस्टम में मौजूद ही नहीं था, या फिर वो कोई ऐसा शख्स लगता था जिसे ख़ास इस काम के लिए बाहर से लाया गया हो। इसका क्या मतलब है? वो इस हादसे को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहती थी, मगर जैसे ये मुमकिन ही नहीं था। हमारी तफ्तीश अब इसी ज़ाविये पर मरकूज़ है कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है। आपकी कंपनी, आपके कारोबारी मामलात, कोई पुरानी दुश्मनी? हम हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं। एक जूनियर अफसर ने लुत्फ़ा दिया। फजर ने तल्ख़ी से मुस्कुराने की कोशिश की। दुश्मनियाँ तो कारोबार का हिस्सा होती हैं। इसने कंधे उचकाए। हम समझते हैं। इंस्पेक्टर सरमद ने सर हिलाया। ऐसे सैकड़ों क्या, रोज़ाना केस इनके पास आते थे। क्या आपने मेरी कंपनी की सिक्योरिटी का ऑडिट किया? जिस कंपनी को हमने सिक्योरिटी का ठेका दिया था, क्या उनके एहलकारों की मुकम्मल छानबीन हुई है? सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड से पूछताछ जारी है। असलम, मरहूम गार्ड एक बहादुर आदमी था। इसके बारे में कोई मनफी बात सामने नहीं आई। रहीम बख्श, मरहूम केयर टेकर, तो बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। असल सवाल ये है कि हमलावर को इतनी अंदरूनी मालूमात कैसे मिली। ये सब मैं नहीं जानती। ये पता लगाना आपका काम है। हमारी टीम दिन रात इसी पर काम कर रही है। हमलावर का चेहरा सीसीटीवी में वाज़ेह नहीं था। इसने नकाब पहन रखा था, लेकिन इसके कद काठ और अंदाज़े से
کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ ہم شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی فوٹیج بھی چیک کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے جو اس وقت غیر معمولی لگی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلے نظر انداز کر دی ہو؟ دوسرے جونیئر افسر نے پوچھا۔ فجر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی پوچھے گئے تھے، مگر اس وقت وہ ذہن پر زیادہ زور ڈال رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تو سب کچھ بہت افراتفری میں ہوا، مگر ایک مخصوص بو، پرفیوم نہیں، کسی کیمیکل جیسی، شاید کوئی صنعتی کلینر یا دھات کی مخصوص مہک، یہ بہت مدھم سی ہے۔ شاید میرا وہم ہو۔ انسپکٹر سرمد اور اس کی ٹیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اہم ہو سکتی ہے محترمہ فجر۔ انسپکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا۔ ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ اور اسلم اور رحیم بخش، ان کے لیے انصاف کا کیا مطلب ہے؟ صرف قاتل کا پکڑا جانا جو ابھی زندہ نہیں ہے، یا اس پورے نیٹ ورک کا خاتمہ جو ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، انسپکٹر سربراہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ریاست ان بے گناہوں کی موت کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہماری تفتیش کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم بین الاقوامی ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہیں تاکہ اگر حملہ آور غیر ملکی تھا تو اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ سب انسپکٹر علی نے مزید کہا۔ ہم آپ کے ان تمام ملازمین سے بھی دوبارہ بات کریں گے جو اس دن دفتر میں موجود تھے یا جن کی رسائی حساس معلومات تک ہے۔ ہمیں کسی اندرونی مخبری کا بھی شدید شبہ ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں خطرہ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ مزید کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے گھر اور دفتر کے افراد میں خفیہ نگرانی بڑھا دی ہے، لیکن آپ بھی محتاط رہیں۔ پولیس ٹیم مزید کچھ سوالات پوچھنے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ فجر دوبارہ تنہا رہ گئی۔ لان کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی صرف پولیس کی نہیں، اس کی اپنی بھی تھی۔ اسلم اور رحیم بخش کی قربانی سے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اسے خود بھی ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے تھے جن کا تعلق براہ راست اس کی زندگی اور اس کی کمپنی کے مستقبل سے تھا۔ وہ صرف انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا۔ ویسے یار یہ ناول کافی زبردست لکھا ہے، لیکن بہت زیادہ گہری اردو میں لکھا ہوا ہے۔ میں پڑھتے پڑھتے اٹک جاتی ہوں، کیونکہ اس ناول میں اکثر انگلش کی جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ بھی اردو میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسے جوڑ جوڑ کے، تو وہ میں پڑھتے پڑھتے فلو میں غلط لفظ بول دیتی ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیا کریں، کیونکہ میں اتنا روانی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہ میں اٹک جاتی ہوں۔